ایکچولی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں جو تنظیم اسلامی کے بینر تلے پروگرام ہوتے رہے، شریعت کیا، کیوں اور کیسے، اس میں لاہور میں جو پروگرام ہوا تھا اس میں مجھے بھی شرکت کا موقع ملا۔ اس میں تو میرا خیال ہے کہ شاید ہی کسی کو شک و شبہ ہو کہ شریعت کیا اور کیوں ہے، لیکن جو اس کا سب سے عملی اور جو سب سے اہم پہلو ہے کیسے، اس میں انفارچونیٹلی جتنے بھی اسپیکر تھے سب کی رائے میں بڑا ایک اختلاف دیکھنے کو ملا ہے۔ ہر کوئی بندہ میرے مطابق ایسا، میرے خیال میں ایسا، مطلب مختلف آراء تھیں۔ میرا کویشچن بیسیکلی یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایسے تمام جماعتیں جو نظام خلافت یا شریعت کے لیے کام کر رہی ہیں، کیا وہ کسی متفقہ لائحہ عمل کے اوپر نہیں اکٹھی ہو سکتی؟ تاکہ ایک لائحہ عمل اگر ہوگا تو اس کے اوپر سب مل کے اگر کام کریں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر طریقے سے اور زیادہ پاورفل طریقے سے کام ہو سکتا ہے۔ آخر میں ایک ریکویسٹ صرف کرنی تھی کہ اگر ممکن ہو سکے تو یہ سوال و جواب کی نشست کو جاری رکھا جائے، آل دو اس کے اندر کافی سارے سوالات جو ان سے ہوتے ہیں وہ ریلیٹڈ نہیں ہوتے، irrelevant ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسے سوالات نکل آتے جن سے کافی آپ کے جوابات کی روشنی میں کافی کلیئر ہو جاتا ہے وہ۔ دیکھیے، جہاں تک تو اس خواہش کا تعلق ہے کہ تمام دینی اور مذہبی جماعتیں جمع ہو جائیں اور وہ ایک لائحہ عمل کے مطابق متفق طور پر کام کریں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں یہ آرزو نہ ہو۔ یہ ہر مسلمان کے دل کی آرزو ہے، لیکن تجربے نے بتایا ہے کہ یہ اس وقت تقریباً ناممکن عمل ہے۔ اور اس کے ضمن میں آپ کو تفصیل اگر معلوم کرنی ہو تو میرا ایک کتابچہ ہے کوئی 50-60 صفحے کا، جس میں نے تفصیل دی ہے کہ اس کے ضمن میں نے کیا کیا کوششیں کی۔ مختلف مکاتب فکر کی جماعتوں کو جمع کرنا، ساتھ قریب لانا تاکہ مراسم پیدا ہوں، ملنا جلنا ہو، ایک دوسرے کی بات سنیں۔ یہاں پر کوئی 10 برس تک جو ہے لاہور میں قرآن کانفرنسیں ہوتی رہیں، اور اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ تمام، یہاں تک کہ شیعہ بھی، ان علماء نے بھی تقاریر کی، اور جو ہمارے جدید جو پی ایچ ڈی ڈاکٹرز وغیرہ ہیں جنہوں نے یہاں کیا ہے اسلامک اسٹڈیز میں ڈاکٹریٹ وغیرہ، یا باہر سے کر کے آئے ہیں، ان کو بھی موقع دیا تاکہ یہ کہ کم سے کم یہ فاصلے جو ہے کم ہو، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکل پایا۔ تو وہ اصل میں اگر میرا کتابچہ آپ پڑھ لیجئے، وہ پھر ہم نے شائع کر دی تھی ساری تفصیل، اور اس میں یہ بھی کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو اس کے لیے ایک لائحہ عمل بھی ہم نے دیا ہے، اور وہ تجویز ہے کہ جو میں اب بھی پیش کرتا رہتا ہوں جماعتوں کے سامنے، تو وہ کتابچہ پڑھ لیجئے۔ تو وہ ہے مختلف مسلمان مذہبی جماعتوں کے درمیان اختلافات کا تاریخی پس منظر، اور ان اختلافات کا تجزیہ کہ اس کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، اور آئندہ کے لیے ایک اتحاد عمل کے لیے تجویز۔ یہ میں نے، وہ کتابچہ موجود ہے، وہ آپ لیجیے پڑھیے۔ کوشش تو ہے اپنی سی، لیکن اس کی امید نہیں ہے۔ اس کی وجہ چند جملوں میں سمجھ لیجئے۔ اکثر جماعتیں تو فرقے وارانہ ہیں، اور فرقے وارانہ جماعت کا جو اپنا جو ترجیح ہوتی ہے کام کی، وہ اپنے فرقے کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، اپنے مخالف فرقے کو ڈاؤن کرنا اور اپنے فرقے کو بلندتر کرنا۔ یہ ان کا گویا کہ پروگرام ہے، ہدف ہے، آدرش ہے۔ تو اس سے اوپر وہ اٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ایک جماعت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، چاہے وہ جماعت ہے یا نہیں، لیکن تحریک بہرحال ہے، وہ تبلیغی جماعت کی ہے۔ وہ جو ہے اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے جانتے ہی نہیں، نہ اس کا اعلان کرتے ہیں، نہ ان کا کوئی خیال ہے، اور کوئی اس کا مرادہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے غالب کرنا چاہتے ہیں۔ باقی جو ہے جماعت اسلامی ہے، وہ اس میدان کی سب سے بڑی جماعت تھی، لیکن وہ سیاست سے ایسی چپک گئی ہے کہ میرے بار بار کہنے سے، بار بار میری میں نے ملاقاتیں کی ہے، قاضی حسین احمد صاحب سے کی ہے، اب منور حسن صاحب امیر ہو گئے ہیں، میں نے ان کو ایک خط لکھا ہے مفصل۔ تو میں تو اپنی سی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس الیکشن کے اور انتخابی سیاست کے میدان کو چھوڑ کر واپس اسی راستے پر آئیں جو سن 1941 میں جماعت قائم ہوئی تھی، اور 1951 تک جس پر وہ عمل کرتی رہی۔ تو یہ کوششیں اپنی ہو رہی ہے۔ باقی یہ کہ آپ اس میں، اب ہر شخص کا جو اصل میں ہے پریکٹیکل معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے وہ سوچے میرا فرض ہے کہ میں دین کے لیے کام کروں،
اب میری ضرورت ہے کہ مجھے کوئی جماعت ملے، اس جماعت کی تلاش کرنا آپ کا کام ہوگا۔ یہ میں یہاں پر خطبہ بھی دے چکا ہوں مسجد کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے ایک ضمانت دی گئی ہے ہمیں کہ ایسا کوئی زمانہ نہیں آئے گا جب کہ کوئی جماعت بھی حق پر موجود نہ ہو۔ یہ اصل میں جب حضور پر نبوت ختم ہو گئی، سلسلہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، تو جو خلا پیدا ہو گیا، اس خلا کو اللہ نے 3 چیزوں سے پر کیا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، ذہن نشین کر لیجیے۔ وہ خلا جو ختم نبوت سے پیدا ہوا وہ 3 چیزوں سے فل کیا گیا۔ ایک، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا، اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ تورات کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، انجیل کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، قرآن کا لیا، کیونکہ اب کوئی اور کتاب تو آنے والی نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو کون تصحیح کرے گا؟ کوئی اور رسول آنے والا نہیں، کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ تو ایک تو یہ کہ قرآن کی حفاظت، کہ کوئی بھی طالب حق ہے تو اس کے لیے قرآن موجود رہے گا، رجوع کرے اس کی طرف۔ نمبر 2 یہ ہے مجددین امت، کہ ہر صدی میں اللہ ایسی شخصیتیں اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دے گی۔ یعنی 100 سال کے دوران میں کوئی گردہ غبار آ گیا، جیسے شیشہ تھا، شیشے پہ غبار آ گیا ہے، تو وہ آئیں گے، غبار صاف کر دیں گے تاکہ اصل شکل دین کی جو ہے وہ پھر واضح ہو جائے۔ یہ دوسری ذمہ داری ہے اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ ان اللہ یبعث فی هذه الامة علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا رہے گا جو اس کے دین کو تازہ کر دیں گے۔ اور تیسری ضمانت یہ ہے کہ لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ جو ہے وہ لازماً حق پر قائم رہے گا، خلا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی نہ ہو۔ بس اس آخری بات کے ضمن میں یہ اور سمجھ لے کہ اس کے عنوانات بدلتے رہیں گے، وہ ایک نام سے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ کہ اس کے نام بدلتے رہیں گے۔ ہوگا کیا؟ ایک مجدد وقت آئے، انہوں نے دعوت دی، اسلام کو تازہ کیا، لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے، ایک جماعت بن گئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ جماعت خود جو ہے زوال سے دوچار ہو گئی۔ انسانی معاملات میں تو زوال آتا ہے، ہر کمال راہ زوال ہے۔ جب حضور کے کیے ہوئے کارنامے میں زوال آ گیا، خلافت راشدہ کے بعد زوال آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو اور کون سا انسان ہوگا کہ جس کی خیر کی جو محنت ہے اس میں زوال پھر زوال آتا ہے؟ پھر وہ جماعت فرقہ بن جاتی ہے، پھر ایک نئی جماعت اٹھتی ہے جو پھر اس کام کو لے کر چلتی ہے جس کو یہ لے کر چل رہے تھے، لیکن نام بدل جائے گا اس کا، کیونکہ اگر نام وہی ہو تو پھر تو وہی جماعت کی اس کی کنٹینیوٹی ہو جائے گی۔ کنٹینیوٹی جماعت کی نہیں ہوگی بلکہ اس میسج کی ہوگی جس کو لے کر وہ جماعتیں چلیں گی۔ اس کی مثال میں نے دی ہے کہ جب شیر شاہ سوری نے، یہ تاریخ کا واقعہ تو یاد ہوگا آپ کو، شہنشاہ ہمایوں کو شکست دی اور اسے یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پھر یہ ہے کہ 14 برس تک ہمایوں جو ہے شاہ طہماسپ جو ایران کا صفوی بادشاہ تھا وہاں رہا، اور وہاں سے فوج لے کر آیا، دوبارہ اس نے پھر اپنی حکومت حاصل کی۔ لیکن شیر شاہ سوری نے پھر ڈاک کا ایک نظام بنایا تھا، ڈھاکہ سے لے کر پشاور تک۔ اب ہوتا کیا تھا، ہر 30 میل پر ایک چوکی ہے، ایک تازہ دم گھوڑا اور تازہ دم سوار وہاں تیار ہے۔ پچھلی چوکی سے ڈاک کا تھیلا لے کر وہ گھوڑا اور سوار دوڑیں گے پوری سپیڈ پر، سرپٹ۔ اب ظاہر بات ہے اتنی سپیڈ پر سرپٹ دوڑنا اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ وہ تھک جائیں گے، 30 میل پر آ کر وہ وہاں پر آرام کریں گے۔ اب اگلا گھوڑا، اگلا سوار اس تھیلے کو لے گا اور وہ چل پڑے گا۔ تو تھیلا وہی چلے گا ڈھاکے سے اور پشاور تک، لیکن گھوڑے بدل جائیں گے، سوار بدل جائیں گے، تھیلا وہی ہوگا۔ اسی طرح دین وہی ہوگا، لیکن اس کو لے کر چلنے والی جماعتوں کے نام بدل جائیں گے۔ اب یہ کام ہر شخص کا ہے کہ وہ خود تلاش کرے۔ اس حدیث کی روح سے ضمانت تو ہے کہ جماعت کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ اب یہ تو اصل میں آپ کی سچائی اور آپ کے خلوص کا امتحان اس میں ہے کہ آپ تلاش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اور قرآن کا وعدہ یہ ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں محنت کریں گے ہم لازماً انہیں ہدایت دے دیں گے اپنے راستوں کی، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو زیادہ سوچ اس کی کیجئے، زیادہ یہ نہ کیجئے جمع ہو جائے تو یہ ہو جائے گا، یہ اس سے یہ ہونے والی باتیں نہیں ہیں۔ البتہ یہ کہ آپ کو اور مجھے کام کرنا ہے، آپ کو اور مجھے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر جواب دینا ہے
وہاں میں یہ کہہ کے بری نہیں ہو جاؤں گا جی سب لوگ جمع ہی نہیں سے میں کیا کرتا. نہیں بھائی، تم اپنا حساب دو نا. تم نے کیا کیا؟ تم نے کتنی تلاش کی، حقیقت کی کتنی تفتیش کی اور تلاش کی تم